شہر جو تاریخی طور پر عظیم خراسان کا حصہ تھا، یہ قدیم زمانے میں اپنی ثقافتی، علمی اور تجارتی اہمیت کے لیے مشہور تھا۔ یہ شہر اپنے علماء، شاعراں اور فلسفیوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ کئی سو سال پرانی بات ہے۔ اس شہر عمرہ سال کے چھوٹی سی بستی میں ایک باغبان بزرگ رہا کرتے تھے، جن کے علم کی روشنی سے بیش محال اور منور ہوا کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ اپنے حال کو اسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان شیخ صاحب کی ایک عجیب عادت تھی کہ وہ دولت مندوں سے ہزاروں کی رقمیں لیتے اور دل کھول کر وہ مسکینوں پر صرف کرتے۔ کوئی بھی ضرورت مند شیخ صاحب کے در سے خالی نہ جاتا، یہاں تک کہ جو ضرورت مند شیخ صاحب کے پاس آنے سے عاجز ہوتا، وہ خود اس کے پاس جا کر مدد کرتے۔ شیخ صاحب کو جب ان کا کوئی طالب علم تحفے تحائف دیتا تو وہ ان سے اپنے قرض کی ادائیگی کر دیتے۔ اسی طرح شیخ صاحب نے اہل عشق اور لوگ والوں کے لیے ٹھہرنے کے لیے ایک خانقاہ بھی بنا رکھی تھی، جس میں ہر طرح کی سہولت میسر، غرباء اور مساکین کا ایک جمع غفیر اب کی خانقاہ پر ہر وقت ہی موجود رہتا تھا، جہاں انہیں مفت کھانا دیا جاتا تھا۔ اس نے بزرگوں کے لیے اپنی ساری جوانی اسی کام میں گزار دی۔ ایک طرف وہ امیروں سے قرض لیتے تو دوسرے ہاتھ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ زندگی کے شب و روز کسی تیز طوفان کی طرح گزرتے گئے، یہاں تک کہ شیخ صاحب شدید بیمار ہوتے اور بستر مرگ پر لاتے۔ مرض الموت کے آثار نمودار ہو گئے۔ شیخ صاحب کے عقیدت مند اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ان کی صحت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ شیخ صاحب کے بیمار ہونے کی خبر پوری بستی میں وہ ہوا کی طرح پھیل گئی۔ ان لوگوں کو بھی خبر ہوگی جن سے شیخ صاحب نے قرض لیا تھا۔ دنیا کی رغبت اور دولت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، چنانچہ وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر شیخ صاحب سے اپنا قرض لینے پہنچ گئے۔ وہ شیخ صاحب کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اپنی رقم کا مطالبہ کرنے لگے۔ ادھر شیخ صاحب کی زندگی کا چراغ گل ہو رہا تھا، وہ جلتی ہوئی موم بتی کی مانند پگھل رہے تو وہ دوسری طرف قرض خواہوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ شیخ صاحب کو کس طرح مردہ مرگ پر دیکھ کر ان کے دل ناامید سے بیٹھے جا رہے تھے اور ان کے چہروں پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ شیخ صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گھبراتے کیوں ہو؟ خدا پر بھروسہ رکھو۔ مجھے اس کی ذات پر پورا یقین ہے کہ وہ تمہارا قرض کی واپسی کے لیے مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ شیخ صاحب کی یہ الفاظ سن کر قرض خواہوں نے منہ بنا کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ شیخ صاحب کے حواس رخصت ہو گئے ہیں۔ بھلا اس موقع پر کیا خدا فرشتوں کے ہاتھ 400 اشرفیاں بھیجے گا؟ وہ یہ سب کے سب مایوس ہو چکے تھے کہ شیخ صاحب کے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بھلا 400 اشرفیاں کہاں سے آئیں گی؟ شیخ صاحب نے یہ سن کر فرمایا، سدا افسوس ان دولت مندوں کے ذہنی اخلاص پر کہ انہیں خدا پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ارے بدبختو، خدا ہر فعل پر قدرت رکھتا ہے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ باہر گلی میں ایک نوجوان حلوہ فروش نے آواز لگائی، گرم گرم حلوہ لے لو۔ شیخ صاحب نے یہ آواز سنی تو اپنے شاگرد کو حکم دیا، جاؤ اس حلوہ فروش لڑکے سے سارا حلوہ خرید کر ان قرض خواہوں میں تقسیم کر دو۔ یہ سب کے سب ہمارے مہمان ہیں اور ان کی ضیافت کرنا ہمارا فرض ہے۔ شاگرد شیخ صاحب کا حکم ملتے ہی گلی کی طرف بھاگا۔ اس نے نصف دینار میں سارے حلوے کا سودا کیا۔ اس حلوہ فروش لڑکے سے کہا، جب وہ حلوہ کا تھال لے کر شیخ صاحب کے پاس آیا تو شیخ صاحب نے حکم دیا کہ یہ سارے کا سارا حلوہ اس فقیر کی جانب سے ان مہمانوں میں تقسیم کر دو۔ سب نے مل کر بڑے مزے سے کھایا۔ جب تھال خالی ہوا تو حلوہ فروش لڑکے نے خالی تھال اٹھاتے ہوئے شیخ صاحب سے نصف دینار کا مطالبہ کیا۔ شیخ صاحب نے کہا کہ میں تمہیں نصف دینار کہاں سے دوں؟ میری تو ایک دم واپسی ہے، میرے پاس تو کوئی دینار نہیں ہے۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب نے کمبل میں منہ لے لیا۔ جب لڑکے نے دیکھا کہ اس کے
اس نے سراسر نقصان کا سودا کر لیا ہے، تو اس نے مارے رنج اور غصے کے خالی تھال کو زمین پر دے مارا اور زور زور سے چلانے لگا۔ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے وہ فریاد کرنے لگا، میرا مالک مجھے مار ڈالے گا اگر میں خالی ہاتھ واپس گیا تو وہ میری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ حلوہ فروش کا رونا دھونا سن کر ارد گرد کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے اور دوسری طرف سواریوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ بادشاہ صاحب آپ نے ہمارا مال تو اڑا دیا، اب جاتے جاتے اس غریب کو بھی لوٹ لیا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، آج کل خانقاہوں میں رہنے والے گندم نما چوک فروش درویش بالکل اسی طرح دھوکہ اور فریب کرتے ہیں۔ ہم نے تو آپ کو ساری زندگی نیک انسان جانا اور آپ سے عقیدہ وابستہ رکھا، مگر حقیقت میں تو آپ بڑے ہی سنگ دل نکلے۔ خدا کے لیے جاتے جاتے کم سے کم اس بچے پر تو ظلم نہ کرے۔ دوسری طرف حلوہ فروش نوجوان پتھر لے کر اپنے سینے پر مارنے لگا اور کہنے لگا، اے خدا مجھے اس مصیبت سے نجات دلا، میرا مالک تو میری جان ہی لے لے گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص بڑا سا کول لے کر شیخ صاحب کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ لوگوں نے کہا، ارے بھائی آپ بھی اس طرح تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ بھی اس طرف کھڑے ہو جاؤ، سب قرض خواہ اس طرف کھڑے ہیں۔ معلوم تو یوں ہوتا ہے کہ آپ نے بھی شیخ صاحب کو قرض دے رکھا ہے، مگر اس شخص نے لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیتے ہوئے شیخ صاحب کی دست بوسی کی اور کہا، حضور آپ نے میرے کاروبار کے لیے دعا کی تھی تو اللہ نے خوب برکت دی۔ اس نے خوب آگے بڑھاتے ہوئے کہا، حضور اس غلام کی طرف سے یہ ادنا سا تحفہ قبول فرمائیے۔ شیخ صاحب نے اپنے شاگرد کو اشارہ کیا تو شاگرد نے کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ 400 دینار ایک طرف اور نصف دینار ایک طرف پڑا تھا۔ ناظرین مجلس نے جب شیخ صاحب کی کرامت دیکھی تو روتے ہوئے شیخ صاحب کے قدموں میں گر پڑے، اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے کہ ہم نے اندھوں کی طرح لاٹھی چلا کر قندیلوں کو توڑا اور حضرت کی صحبت سے محروم ہو گئے۔ شیخ صاحب نے فرمایا، میں نے تم لوگوں کو دل سے معاف کیا، میں نے تمہیں اس وقت تک اس لیے روکے رکھا کہ میں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ اے مالک اس نازک موقع پر میری مدد فرما۔ اس بچے کا نصف درہم اگرچہ مالیت میں کم تھا، مگر اللہ کی سخاوت کا دریا نوجوان حلوہ فروش کے رونے تڑپنے اور اعتراف کے سبب جوش میں آیا۔ نہ صرف اس کا نصف دینار مل گیا بلکہ اس کی گریہ ویزی نے میری لاج بھی رکھ لی اور میری بت پرستی اتر گیا۔ تم سب کو بھی خدا کی ذات پر بھروسہ کامل رکھنا چاہیے۔ خدا سے جو بھی مانگو سچے دل سے مانگو اور خدا کے حضور چشم گریہ سے کام، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے چشم گریہ سے کام لینا چاہیے، اس سے دریائے رحمت خداوندی جوش میں آتا ہے۔ تو ویور یہ تھی آج کی ہماری کہانی، آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی اس وہ کہانی کے حوالے سے وہ آپ کی کیسی رائے یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ۔